رسالت مآب نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے رسول نے انوار المواہب کتاب کا حوالہ، رسالت مآب نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے ہوئے رسول نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد کی سورت پڑھی۔ میں نے کتاب کا نام دے لیا انوار المواہب کتاب کا نام۔ رسالت مآب نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ واجب ترین سورت ہے، اس کے بغیر اللہ نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ جانے خدا نے اس سورت میں کس کی سورت رکھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہر سورت چھوڑ سکتے ہو، یہ سورت نہیں چھوڑنی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رسالت مآب نے قرآن کی آیات پڑھی۔ پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ایک صحرائی بدو کھڑا تھا، ایک گاؤں کا دیہاتی جسے اتنا کچھ بھی نہیں پتا تھا، صرف کلمہ نبی کا پڑھ لیا تھا اور نبی کے پیچھے نماز پڑھا۔ رسالت مآب نے نماز پڑھاتے پڑھاتے قرآن کی یہ آیت پڑھی، قال فرعون وانا ربکم الاعلی، جب کہا فرعون نے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ رسالت مآب نے یہ جملہ کہہ دیا اور پچھلی صفوں میں سے وہ بدو، وہ دیہاتی، جب رسالت مآب نے یہ آیت پڑھی نا قال فرعون انا ربکم الاعلی، جب کہا فرعون نے کہ میں رب ہوں، وہ پچھلی صف میں سے بول پڑا کہ لگا کذب واللہ وابن زانیہ، اللہ کی قسم جھوٹ بولا اس بد کردار ماں کے بیٹے نے۔ رسالت مآب نماز پڑھا رہے اور وہ نماز میں بدو بول پڑا، کذب واللہ وابن زانیہ۔ ممبر ہے، مجھے ادب کے تقاضوں کا ملحوظ خاطر رکھنا ہے، میں پورا ترجمہ تو کر نہیں سکوں گا، میں اشارہ دے رہا ہوں۔ رسول نے نماز کے اندر قرآن کی آیت پڑھی کہ جب کہا فرعون نے کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس کے منہ میں جذبات سے نکل گیا کذب واللہ وابن زانیہ، خدا کی قسم جھوٹ بولا اس بد کردار ماں کے بیٹے نے۔ جب اس نے نماز میں یہ جملہ کہہ دیا، نماز ختم ہوئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ساری نماز خراب کروا دی، نماز میں گالی دے دی۔ کیونکہ مسجد نبوی میں کوئی چارٹ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ نہیں کہنا۔ میں نے یہ جملہ پڑھنے سے پہلے جعفری صاحب کو دیکھا، وہ ادھر منہ کر کے کوئی بات کر رہے تو میں نے جملہ کہہ دیا کذب واللہ وابن زانیہ، اللہ کی قسم جھوٹ بولا اس بد کردار ماں کے بیٹے نے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ حالت نماز میں گالی، اور وہ بھی رسول کی محفل میں، وہ بھی رسول کے پیچھے، اس نے ہماری بھی نماز خراب کروائی۔ یا رسول اللہ کیا نماز دوبارہ پڑھے؟ میں نے کتاب کا نام دیا انوار المواہب کتاب کا حوالہ لکھوا دیا۔ شک کرنا تو مذہب پہ شک کرنا، میری تقریر پہ شک نہ کرنا۔ جسے پھر بھی یقین ہے تو تیرے یقین کے لیے نہ پڑھنے آتا ہو نہ تیرے یقین کے لیے میری زہرا نے ڈیوٹی لگائی ہے، تو جان تیرا یقین جانے جب کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اب ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی کیونکہ اس نے گالی دی ہے۔ رسول نے اس بدو کو اپنے قریب بلایا، وہ ڈرتا ہوا رسول کے پاس چل رہا تھا، یا اس کے آنے سے پہلے جبریل آیا، رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کہہ رہا ہے اسے جھڑکنا نہ، اس نے میری محبت میں میرے دشمن کو گالی دی ہے، یہ گالی دے رہا تھا میں تسبیح لکھ رہا۔ اس نے میری محبت میں میرے دشمن کو گالی دی، میں نے اس کی گالی بھی تسبیح لکھی ہے۔ جب اللہ اپنے دشمن پر اپنے محبت کرنے والے مومن کی تہمت اور گالی برداشت کر سکتا ہے، نہیں جملہ پھر سنا، جب اللہ اپنے محب کی اپنے دشمن پر لعنت برداشت کر سکتا ہے تو علی اللہ کا مزاج ہے۔ اچھا مجھے کسی کا نہیں پتا، یقین کریں مجھے کسی کے بارے میں نہیں پتا کہ کون کیسا کہنا چاہیے، لیکن ان بدبختوں کے جب کرتوت کتابوں میں پڑھتے ہیں تو یقین کریں خالی لعنت سے تسلی ہوتی ہی نہیں۔ تسلی نہیں ہوتی، اندر سکون ہی نہیں ہوتا۔
دشمنوں پہ لعنت، سیدہ کے گھر جلانے والوں پہ لعنت۔ بے شک۔ لہذا کوئی یہ اصلاح کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ مذہب جعفریہ کیا ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کا مذہب کیا ہے۔ آپ نے کسی بھی طریقے سے اصلاح نہیں کرنے کی، یہ نہیں ہونا چاہیے، میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے، میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے خیال سے بنانا ہے تو ایک چھوٹا سا مذہب اپنا بنا لیں۔ آپ اس مذہب کے پیشوا بن جائیں، آپ اس مذہب کے، آپ اپنا ایک نیا مذہب بنا لیں جس میں صرف اپنا خیال چلے۔ اہل بیت کے مذہب میں یہ۔ تو آپ ولایت کے ذریعے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو میری قوم کے بچوں، میری قوم کے نوجوانوں، ولایت کیا ہے؟ صرف علی ولی اللہ کے کلمے کا نام ولایت نہیں، ولایت ہے حاکمیت علی کو تسلیم کرنا، حکومت علی، تصرف علی کو تسلیم کرنا۔ ولایت علی، کیونکہ بچے سمجھتے ہیں کہ شاید علی ولی اللہ یہ جو عربی میں کلمہ پڑھا جاتا ہے اسے ہی ولایت کہتے ہیں۔ نہیں، ولایت امیر المومنین ہے کہ آپ نے اپنے عقیدے میں، اپنی نیت میں اور اپنے عمل سے عقیدے میں رکھنا ہے کہ اللہ کے یہ پوری کی پوری کائنات جس کو خدا نے ہادی بنا کے بھیجے ہیں، اللہ اس پورے نظام کو جس ذریعے سے چلا رہا ہے وہ نبی کے بعد اختیار امام ہے۔ تو لہٰذا آل محمد کے پاس وہ ولایت ہے جس کے تحت وہ یہ تمام امور سر انجام دیتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ان تمام اختیارات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کے عقیدے میں آئے تو اس کا مطلب کہ آپ نے ولایت علی کو تسلیم کیا۔ اب آپ نے اپنی نیت کا اظہار کرنا ہے کہ جو یہاں پر آپ کے عقیدے میں آیا اس کو آپ نے زبان سے کیسے کہا۔ تو اب آپ نے اقرار کیا علی ولی اللہ، کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میرے یہاں عقیدے میں یہ بات یہ ہے کہ ولایت تکوینیہ، اللہ کی اس ولایت، اس کے تمام اختیارات، اللہ کی تجلی، اللہ کا مظہر اور خدا کے تمام فیوز کو وسیلہ ہم تک پہنچانے والا آل محمد ہے، علی اور علی کے بیٹے ہیں۔ اب آپ نے اپنے اس عقیدے کو اپنے اس زبان کے کلمے سے جاری کیا، یہ ہو گئی نیت۔ اب آپ نے عملاً اسے کیسے ثابت کرنا ہے؟ کیونکہ آپ نے عقیدے میں یہ لیا تھا کہ مولا علی کے پاس پوری حکومت ہے، حاکمیت علی کے پاس ہے۔ اب جب حاکمیت ہر چیز کی علی کے پاس ہے تو آپ کا بدن بھی علی کی حکومت میں ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر بھی حاکم علی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہر اس لا کی تابعداری کرنی ہے جو علی نے ہمارے جسم پہ نافذ کیا ہے، کیونکہ اب آپ کا بدن نہیں ہے، آپ نے حکومت علی کا حصہ بنا دیا ہے، حاکمیت ولی کا حصہ بنا دیا ہے، اللہ کے اس ولی کے اختیار میں دے دیا ہے۔ تو اب جب آپ کا بدن، تو اب آپ نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ آپ کا بدن علی کا ہے کہ نہیں ہے۔ اب علی امیر المومنین نے، اللہ نے آپ تک آپ کے عمل کو دیکھنے کے لیے خدا نے آپ کے گھر میں بھی دو ولی اتارے۔ ماں ولی ہے، باپ ولی ہے۔ ماں اور باپ ولی ہیں، ان کے پاس جزوی ولایت، جزوی ولایت ان کے پاس بھی ہے۔ ماں اور باپ ولی ہیں، نکاح نامے پہ فارم پہ لکھا ہوتا ہے لڑکی کی ولی کی اجازت، لڑکے کے ولی کی اجازت۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری ماں بھی تمہارا ولی ہے، تمہارا باپ بھی تمہارا ولی ہے۔ اللہ نے دو ولی آپ کے گھر میں رکھے، اگر آپ نے ان دونوں ولیوں کی اطاعت نہ کی اور علی کی اگر گھر میں آپ نے باپ سے بدتمیزی کی ہے، باپ کے سامنے آپ اونچی آواز میں بول پڑے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کی ولایت کا قائل ہوں، تو جو جزوی ولی کو نہیں مان رہا وہ کلی ولی کو کیسے مانے گا؟ تو اب آپ نے دیکھیں جھگڑا دونوں طرف ہے۔ میں ایک چیز، ایک سائیڈ کی ساری کی ساری بات کرتا رہوں تو یہ غلط ہوگا۔ ایک یہ کہہ رہا ہے کہ عقیدے سے ولی نکالو، ایک کہتا عمل سے ولی نکالو۔ ایک عقیدے سے علی کی ولایت کو نہیں مان رہا، ایک عقیدے میں رکھ رہا ہے
لیکن اپنے اس عقیدے کو اپنے عمل سے ثابت نہیں کر رہا. بھئی جس نے اپنے عقیدے میں علی کی حکومت کو مانا ہی نہیں تو پھر وہ جو مرضی کرے، کیونکہ اس نے تو مانا ہی نہیں تصرف علی کو، اس نے تو اختیارات علی کو مانا ہی نہیں. تمہیں اپنا ہاتھ تو علی کو دے دیا، اپنے آپ کو علی کے کھاتے میں تو ڈال لیا کہ ہم علی کے کھاتے میں ہیں. تو جب تم نے علی کے کھاتے میں اپنے آپ کو ڈال لیا ہے تو پھر آپ کے جسموں کا اور آپ کے اعمال کی ملکیت علی کے پاس ہے. پھر اگر آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ کام وہ کر رہے ہیں جو علی کا دشمن کرتا تھا لیکن ولایت علی کے قائل ہیں، آپ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کو باپ نے کہا ہے کہ جلدی آئیں، آپ لیٹ آئے، آپ کو ماں نے کہا نماز پڑھ، آپ نے نہیں پڑھی، آپ کو بڑی بہن نے کہا مجھے چھوڑ کے اور آپ نہیں گئے. تو جب آپ ان رشتوں کا احترام نہیں کر رہے تو آپ نے علی کا کیا کرنا ہے؟ تو حضور اب آپ نے ولایت ادھر سے تو آ گئی، ادھر سے تو ادھر آئی، ادھر سے اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، علی کے بیٹے ولی، ماں باپ ولی. اب ادھر سے یہ ولایت ٹکڑوں میں بٹتی بٹتی آپ کے گھر تک آ گئی. اب یہ ولایت گھر سے واپس جانی ہے. ماں کی عزت کر رہے ہیں، باپ کا احترام کر رہے ہیں، بہن کا حیا کر رہے ہیں، علی کے 11 بیٹوں کی حکومت کو مان رہے ہیں، علی کی ولایت کو مان رہے ہیں، پھر رسول کو مان رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں. تو لہٰذا اس پوری چین کو ولایت کہتے ہیں. اب اس میں سے جس نے کاٹ لیا، کسی نے علی سے ولایت کو کاٹ دیا، اس نے بھی غلط کیا. اس کے پاس اللہ ولی. کچھ ایسے مسلمان ہیں جو کہتے رسول بھی ولی نہیں، اس کا مطلب انہوں نے ولایت کو اللہ سے کاٹ دیا، بس اللہ. ایک ہے انہوں نے کہا اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی نہیں، رسول سے کاٹ لیا. ایک وہ کہتے اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، لیکن اس کے بیٹے ولی نہیں، انہوں نے یہاں سے کاٹ دیا. ایک کہتے نہیں علی بھی اور علی کے 11 بیٹے بھی ولی ہیں لیکن ماں باپ کچھ نہیں ہے، اس نے یہاں سے کاٹ دیا. سیرا جہاں سے بھی کٹا پورا ہی کٹا. حکومت کیا ہے؟ یہ ہمارا بدن ہے، یہ ہمارا گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ بدن ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا علی پوری کائنات پہ حکومت کرتا ہے لیکن میرے پہ نہیں کرتا. میرا علی پوری کائنات کا حاکم ہے. آپ دنیا کو چوک میں کھڑے ہو کے للکارے مار مار کے کہہ رہے ہیں ہم بتاتے ہیں ہمارا علی آسمان پہ حکومت کرتا ہے. وہ کہے گا چھوڑ آسمان کی بات، تیرے سر سے لے کے پاؤں تک تیرے بدن پہ حکومت کرتا ہے. ہاں میرے بدن پہ بھی حکومت کرتا ہے. اچھا حکومت علی کی تھی، کام یزید والا کیوں؟